پانی بند کر دیا گیا۔ پانی سے یاد آیا، آپ نے سنا ہوگا کئی احادیث کریمہ، حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راہ سے آپ چلا کرتے تھے تو بادل بھی آپ کے سرہائے اقدس کے اوپر سایہ کرتی تھی۔ بادل سایہ کرتی تھی۔ مدینے میں قحط پڑا، قحط سالی کا جب دن آیا تو مدینے کے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے حضور مدینے میں قحط سالی کا مقام برپا ہو چکا ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں تو اللہ ضرور بارش نازل عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ ایک میدان میں آپ آ کر دیکھتے ہیں کہ آسمان کے دوسرے کنارے پر ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اس بادل کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے پر ناچنے لگتا ہے اور پھر مدینہ کے وسط اور بیچ میں آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا اپنے اس رسول اور محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی آج لاج رکھ لے۔ مدینے میں قحط سالی برپا ہے، مولا تو بارش کا نزول عطا فرما دے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس چھوٹے سے بادل کے ٹکڑے سے اتنی بارش ہوئی کہ پورا مدینہ سیلاب زدہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مدینے کے لوگ اس لیے آئے تھے کہ اے مصطفیٰ جان رحمت آپ دعا فرما دے، خدا بارش کا نزول فرمائے گا۔ اور جب مصطفیٰ نے ایک چھوٹے سے بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا اتنا برسا کہ پورا مدینہ دلدل بن گیا، تو خود مدینے کے لوگوں نے کہا مصطفیٰ بس کیجئے، اب بارش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور زیادہ ہوگی تو فصلوں کو نقصان پہنچے گا۔ پتہ کیا چلا؟ مصطفیٰ حکم دے تو بارش ہوتی ہے، مصطفیٰ حکم دے دے تو بارش رک جایا کرتی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا جمال ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے مسلمانوں۔ اب آؤ، حضرت ابراہیم کو پہچانتے؟ خلیل اللہ، اللہ کا دوست، صاحب زادے کا نام وہ بھی نبی، حضرت اسماعیل۔ مقام غیر ذی ذرا میں جب حکم خدا پر چھوڑ کر آئے تھے، مقام غیر ذی ذرا ایسی جگہ جہاں پر کوئی فصل نہیں اگتی ہو، ہریالی نہیں ہوتی ہو، سبزہ نہیں ہوتا۔ جہاں بیٹھے ہو جس میدان میں، یہاں پر ہریالی ہے، لیکن راجستھان کے علاقے میں چلے جاؤ جہاں صرف بالو اور پتھر ہی پتھر ہے، وہاں کئی کوسوں میل تک آپ کو کہیں ہرا نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ راجستھان کا علاقہ ایسا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں وہاں پانی خرید کر کے لوگ استعمال کیا کرتے ہیں۔ ایسے ہی پتھریلی زمین ہے، مقام غیر ذی ذرا ہے۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے اپنے کنبے کو چھوڑ کر چلے آئے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، بچہ ہے، بچوں کو جب پیاس لگے گی تو وہ روئے گا۔ ہم اور آپ نہ جانیں، اس کی بولی کو نہیں سمجھتے ہیں، مگر ماں کے دل اور ممتا سے پوچھ لو کہ سب سے پہلے بچے کی بولی کوئی سمجھتی ہے تو وہ فقط ماں ہی سمجھتی ہے۔ باپ نہیں سمجھے گا کہ بیٹی رو رہی ہے تو کس لیے رو رہی ہے، باپ نہیں سمجھے گا بیٹا رو رہا ہے تو کس لیے رو رہا ہے، مگر ماں سے پوچھو
کہ ہر وقت کا اندازہ اسے معلوم ہے کہ اس وقت رو رہا ہے تو اسے بھوک لگی ہے، اس وقت رو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے پینٹ میں پیشاب کر دیا ہو، اندازہ ہو جاتا ہے اسے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اس کے ہر چیز کا اندازہ اس کی ماں کو ہوتا ہے۔ کون سا رونا کس وجہ سے ہے ماں کو علم ہے، اگرچہ باپ کو علم ہو نہ ہو تو ماں موجود ہے اس مقام غیر ذی ذرا میں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ اب جب بیٹا رونا شروع کیا تو ماں کے دل کو لگتا ہے کہ بیٹے کو نا پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ اب حضرت ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مربع پر جاتی ہے، کبھی صفا پر جاتی ہے، کبھی مربع پر جاتی ہے، کہیں سے پانی مل جائے، پانی کا ایک قطرہ ہی مل جائے، پانی کی کچھ بوندیں ہی مل جائے، تاکہ میں اس پانی کے قطرے سے اپنے بیٹے اسماعیل کے حلق کو تر کر سکوں۔ اور جانتے ہو جہاں بلواہی زمین ہوتی ہے، ریتیلی نا، آپ یہاں کھڑے ہوگے اور دور سے دیکھو گے ریتیلی زمین تو وہ ریت نہیں نظر آتا ہے، وہ پانی کی طرح نظر آتا ہے۔ آپ ایسے ہی سڑک پر اگر گاڑی لے کر 4 ویلر لے کر کے چلو گے، دھوپ بہت تیز ہونا تو آگے میں دکھے گا کہ سڑک نہیں ہے، وہ تو دریا نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو ریتیلی وہاں زمین تھی نا، حضرت ہاجرہ جب دیکھتی تھی نا تو لگتا ہے کہ وہاں پانی ہے، تو دوڑتے ہوئے صفا پر چلی جاتی تھی اور دیکھتی یہاں تو پانی ہی نہیں ہے، یہاں تو فقط پتھریلی زمین ہے۔ پھر صفا سے جب مڑتی تھی مروا کی طرف دیکھتی تھی تو لگتا تھا ایسا کہ وہاں پر پانی ہے۔ ایسے ہی 7 چکر لگائے جو آج تک ہی نہیں قیامت تک حاجیوں کے لیے یہ طریقہ بن گیا۔ اے حاجیوں جب بھی جایا کرو نا ہاجرہ کی سنت کو عمل کر لیا کرو۔ پانی نہیں ملا، اسی تلاش میں تھی حضرت اسماعیل علیہ نبینا، پتھریلی زمین پر آپ آرام کر رہے تھے، ماں نے آپ کو سلا دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا نے اپنی ایڑی کو رگڑنا، پاؤں کی ایڑی کو، میں ہاتھ بتا رہا ہوں سمجھ لینا، پاؤں کی ایڑی کو نا زمین میں رگڑنا شروع کیا۔ قدرت خدا یہ ہوا کہ اتنی خشک زمین پھٹی اور زمین کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب چشمہ جاری ہوا نا تو حضرت ہاجرہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں یہاں تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اسی پانی سے حضرت اسماعیل کے حلق کو تر کرتی، لیکن پانی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، پانی بہتا ہی چلا جا رہا، بہتا ہی چلا جا رہا۔ اب حضرت ہاجرہ کو یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پورے مقام اور پوری جگہ میں یہ پانی ہی پانی ہو جائے۔ حضرت ہاجرہ نے عربی زبان میں کہا تھا زم 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 زم، رک جا رک جا، لفظ عربی کا ہے زمزم، جس کا معنی ہوتا ہے رک جا رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کا فرمان تھا کہ جو چشمہ جاری ہوا تھا وہ وہیں کا وہیں ٹھہر گیا۔ اب وہی ہاجرہ کی زبان سے ایک بات نکلی زمزم، قیامت تک اس پانی کا نام زمزم ہو گیا۔ سعودی کی حکومت نے وہیں پر ایک کنواں بنوایا جس کنویں کے اندر اس پانی کو محفوظ کیا گیا۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ حج کے لیے جاتے رہیں گے آب زمزم کو پیتے رہیں گے، کیونکہ وہ اسماعیل علیہ نبینا کے پیروں کا رگرن ہے، رگرن، اور نبی کا رگرن جس کے جسم میں اتر جائے مریض ہو تو اللہ اس کی بیماریوں کو شفا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہا؟ پیچھے والے বুঝতে পারছেন? হাত তুলিয়ে বলেন তো। হ্যাঁ ঠিক আছে। زم زم، آج تک ہم بولتے ہیں نا حاجی صاحب زمزم لائے ہیں تھوڑا سا دے دو مجھے بھی پینے کے لیے۔ زم کا معنی رک جا ٹھہر جا، زم زم ٹھہر ٹھہر، فوراً ٹھہر گیا۔ پتہ کیا چلا؟ خدا نے اپنی بندی کو
جو بندی خدا کے حکم پر اپنی زندگی گزارتے اس کی زبان میں بھی اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے، زبان سے جو کہتی ہے خدا پورا عطا کر دیتا۔ یہ محرم کا مہینہ لباس کے تبدیل کے لیے نہیں آتا، کردار کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے اسلام کی خواتینوں، اسلام کے مردوں، اپنے کردار کو بدلو، ایسا بدلو کہ زبان سے تم زمین پر خدا سے جو دعائیں مانگو اللہ عرش پر تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ اپنے کردار کو ایسا بنا لو تو زمزم جہاں سے سائنٹسٹ بھی نہیں سوچ سکتا، سائنس بھی نہیں سوچ سکتا کہ یہاں سے بھی پانی نکل سکتا ہے، وہاں پر ابراہیم کے لال نے پانی نکالا ہے، وہاں پر ہاجرہ کے لال نے پانی نکالا ہے، جہاں سائنس بھی یہ تصور اور سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس جگہ سے بھی پانی نکل سکتا ہے۔ اب اپنے ہی علاقے میں دیکھ لو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 10 میٹر پر 20 100 میٹر پر نہ پانی اپنے حیت کو بدلتا ہے۔ کسی جگہ پر 100 فٹ ڈالنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ہٹ کر کے چلے جاؤ تو 150 فٹ اندر جب تک نہیں ڈالو گے آپ کا نل پانی نہیں دے گا، اور وہاں تو ریتیلی زمین، پتھریلی ہی۔ سائنس بھی حیران ہے کہ اسماعیل کے قدموں سے پانی کیسے نکل گیا۔ حیران مت ہو، تمہاری سائنس جہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کے حکم پر چلنے والوں کی فکر، تمہاری سائنس جہاں پر ختم ہوتی ہے اللہ کے ماننے والوں کی سائنس اور ان کی سوچ وہاں سے شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اپنے عقل کو اپنے پاس رکھو۔ اب پانی کی بات آئی تو کہہ رہا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے بھی آبا ہیں۔ اب سنو، لوگ کہتے ہیں کہ حسین پاک کے لیے کرب و بلا کے میدان میں یزیدیوں نے پانی کو روک دیا تھا، ہمیں گھامرو یزیدیوں میں اتنا دم کہاں سے کہ وہ اولاد رسول کے لیے پانی کو روک سکے؟ اتنا دم کہاں؟ ہمیں ان کے گھر کا نا گھوڑا بھی وفادار ہوتا ہے، جانور بھی وفادار ہوتا ہے، ہم تو غلام ہیں۔ جانور وفاداری کر گیا۔ ذرا ہسٹری کو پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ جس گھوڑے پر جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے، امام حسین اس پر سوار ہو کر گئے۔ ذوالجناح اس نہر فرات پر پہنچ گیا، مگر وہ بھی 3 دن سے بھوکا پیاسا تھا، اسے بھی پیاس لگی تھی، مگر اس ذوالجناح نے بھی اس نہر فرات میں اپنا منہ نہیں ڈالا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک میرا بھوکا ہے۔ ہم تو وہ جانور ہیں جس کی پشت پر نبی کا لاڈلا سوار ہوا ہے، اور یہ نبی کا لاڈلا ایسا ویسا لاڈلا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لاڈلا ہے جو نبی کے پشت پر سوار ہوا ہے۔ یہ وہ لاڈلا ہے جو نبی کے بھی پشت پر سوار ہوا ہے۔ جانور سوچا یہ تو میری قسمت کی بات ہے کہ نبی کے پشت پر جو سوار ہوا وہ میری پشت پر سوار ہو رہا ہے، کہ جب حسین نے پانی نہ پیا تو نہر فرات کے قریب پہنچ کر کے بھی ذوالجناح نے اپنے منہ کو اس لیے پھیر دیا کہ ہم دنیا والوں کو بتا دیں کہ نبی کے گھر کا اگر جانور بھی ہو تو نبی کا غدار نہیں ہوتا، نبی کا وفادار ہوتا ہے۔ سبق دے گیا، اے مسلمانوں، مصطفیٰ کے امتیوں، جب تک زندگی باقی رہے نبی کے غدار نہ ہونا، اولاد نبی کے غدار نہ ہونا، جب تک زندگی ہو حسین کے وفادار بن کر، جب تک زندگی ہو حسین کے وفادار بن کر کے رہنا۔ سمجھ میں آ گئی؟ پانی پانی چل رہا ہے ابھی، یہ نہیں کہ آپ پانی پانی ہو جاؤ، آپ کو پانی پانی نہیں ہونا ہے، آپ کو ٹھنڈا ہی محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی رہیے، جب تک ایک بھی انسان نہیں بولے گا آج میں اٹھوں گا نہیں، تیار ہیں؟
مجمع ہو تو میں پہلے ہی کہا تھا میرے سامنے میں مجمع چاہیے اور ایسا مجمع چاہیے جو ہمارا ساتھ دے. جب تک ساتھ دے گا میں بولتا چلا جاؤں گا. اب آؤ ایک فیصلہ کرو یہیں پر رکے ہوئے. اگر حسین چاہتے تو کیا نبی جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت نبی کے اسی حسین کے نانا نے ایک چھوٹے سے بادل کے ٹکڑے سے اتنا پانی برسایا تھا؟ کیا حسین چاہتے تو بادل نہیں آ جاتا؟ حسین اگر چاہ لیتے تو بادل کا ٹکڑا بھی آ جاتا. حسین اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے تو پانی اتنا برستا کہ حسین کا خیمہ محفوظ رہتا پر یزیدیت بہہ جاتا. مگر حسین پاک نے اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھایا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ کرسی کے لیے لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ہے تو فقط حق اور باطل کے درمیان کی لڑائی. میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ حسین چاہتے تو نہر فرات کو بلا سکتے تھے؟ وہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں مجھے یہ بولنے میں اور آرام ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین کے بیٹے نے پورا کا پورا تالاب کو بلا لیا. حسین کے بیٹے نے پورا تالاب بلا لیا. میں نے اس لیے کہا کہ یہاں بولنے میں مجھے آسان ہوگا اس لیے کہ یہاں کے لوگ زیادہ ادھر ہی رہا کرتے. میں صرف فکر دے رہا ہوں. اجمیر کا راجہ سلطان الہند خواجہ انا ساگر کو حکم ہوا کہ بلا رہے ہیں. بتائیے پورا انا ساگر جس کو اپنی انانیت پہ نازتا کہ میں تو میں ہوں، میری طرح کوئی نہیں، تو آل نبی کے سامنے میں جتنوں ہی کوئی بڑک پن دکھائے اس کا میں نہیں رہتا ہے، وہ جھک جایا کرتا ہے. وہ بھی خود نہیں گئے، خادم کو بھیجا، جاؤ کہو انا ساگر سے کہ خواجہ بلا رہے ہیں. اور کیا لے کر کے بھیجا؟ بستہ نہیں، ایک چھوٹا سا کٹورا ہے نا. اتنا بڑا ساگر اس کٹورے میں سما گیا اور مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین کے غلاموں، جب حسین کے بیٹوں میں اتنا دم ہے تو حسین میں کتنا دم ہوگا؟ کئی صدیاں کے بعد اجمیر کا راجہ معین الدین نے خادم کو بھیج کر حکم دلوایا تھا کہ کہو انا ساگر سے کہ خواجہ بلا رہے ہیں. کیونکہ وہاں کا بھی جو راجہ تھا نا دنیا کا، اس نے خواجہ پر پانی کو بند کر دیا تھا. خواجہ اور خواجہ کے ماننے والوں پر ہسٹری آپ پڑھ چکے ہو، صرف میں گزرنا چاہتا ہوں. بند کر دیا تھا. بند کرو گے نبی کی اولاد پر، چاہے تو تمہیں ہی بند کرتے. کیونکہ سنیوں نے تو دیو کو بھی بند کر رکھا ہے. تو تم ظالم و جابر کون ہو؟ ہم تو آرام سے بند کر دیں گے. جب بڑے بڑے دیو کو ہم بند کر سکتے ہیں تو تم کس کھیت کے مولی ہو؟ پورا انا ساگر آ گیا. پھر راجہ ہانپتے کانپتے آیا، نہیں معافی. مصطفیٰ جان رحمت کی اس اولاد نے یعنی خواجہ معین الدین نے ایک خادم کو بھیجا، جاؤ اس کٹورے کو جاؤ وہاں لے جا کر کے اس کو ڈال دو. دنیا نے دیکھا کہ بہت تھوڑا سا پانی ہے، لیکن جب ڈالا گیا تو پورا فرات بھر گیا. تو جب معین الدین صرف حکم دے تو پورا انا ساگر معین الدین کے قدموں میں آ سکتا ہے. تو کیا معین الدین کا بابا کرب و بلا کے میدان میں حسین اگر فرات کو حکم دے دیتے تو کیا فرات حسین کے قدموں میں نہ آتا؟ یقیناً آ جاتا، آ جاتا. مگر نہیں.
تو اب دنیا یہ کہتی ہے اور جو کہہ رہی ہو تو اسے جواب دو کہ یہ مت کہو کہ کرب و بلا کے میدان میں حسین پانی کے لیے ترس گئے، یہ کہو کہ فرات لب حسین کو ترس گیا ہے۔ فرات کا پانی چاہتا تھا کہ لب حسین کو مس کیا جائے، یہ فرات کے پانی کی بدقسمتی تھی کہ لب حسین کو چوم نہ سکا، لب حسین کو چوم نہ سکا ہے نا۔